السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے الواسع، اس کا مطلب ہے وسعت والا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، بس تم جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، ہر چیز پر وسیع اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وسیع ہے، اپنی تمام مخلوقات پر اپنی تمام صفات میں وسعت کے ساتھ موجود ہے۔ اپنی ذات میں کیسے وسیع ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں زمین پر، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتے نہیں، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مسجد الحرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی آیت افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہو؟ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی مثال اسی طرح ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے۔ بیابان یعنی کہ صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ صحرا کی مانند ہے، اس کے سامنے 7 آسمان اور 7 زمینیں چھلے کی مانند ہے، اور یہی مقابلہ جو ہے وہ اللہ کی کرسی کا اور اس کے عرش کا ہے، یعنی اس کا عرش جو ہے وہ صحرا کی مانند ہے اور اس کی کرسی جو ہے وہ چھلے کی مانند ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے۔ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، آسمان دنیا، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، اور ان 7 آسمان اور 7 زمینوں کو تصور کر لیجئے، پھر یہ سارے کے سارے اللہ کی کرسی کے سامنے چھلے کے مانند پڑے ہیں، صحرا میں موجود۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں سورج ہمیں کتنا بڑا دکھائی دیتا ہے، کائنات میں اس کا وجود بالکل ہی ذرے کے برابر ہے، اور سورج کے سامنے ہماری زمین کا کیا وجود ہے؟ بالکل ذرے برابر۔ اور زمین کے اوپر اتنی بڑی بڑی مخلوقات جیسے کہ پہاڑ کے سامنے انسان کا کیا وجود ہے؟ ذرے برابر۔ بڑے بڑے درختوں کے سامنے ذرہ برابر ہے انسان، بڑے وسیع سمندر کے سامنے انسان ذرہ برابر ہے۔ تو انسان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں صحرا میں پڑی انگوٹھی کی مانند ہے، اس کی کرسی کی اتنی وسعت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وسیع ہے، جیسے کہ اپنے علم کے ساتھ وسیع ہے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ، اور باقی تمام صفات کے ساتھ۔ اللہ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کیسے وسیع ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے جانتا ہے کائنات میں موجود ستاروں اور سیاروں کی تعداد کو، ایک ایک کی حرکات و سکنات کو، ایک ایک کے فعل کو، اس کے اوپر موجود سارے حالات و واقعات کو اپنے وسیع علم سے جانتا ہے۔ وہ اپنے وسیع علم سے جانتا ہے پہاڑوں کی تعداد زمین پر کتنی ہے، اور ایک ایک پہاڑ کا کتنا وزن ہے۔ کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں ایک پہاڑ کا کیا وزن ہوگا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور ان پہاڑوں کے اندر کیا ہے، باہر کے کیا حالات و واقعات ہیں، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اور تمام کے تمام پہاڑوں کی کیا کیفیت ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سمندر کے اندر کتنے پانی کے قطرے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے جانتے ہیں۔ سمندر کو ایک ایک قطرہ الگ کر لیا جائے تو کتنے قطرے بنیں گے۔ پھر اسی طرح سے سمندر کا ناپ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پانی کو جتنا بھی استعمال کیا جاتا ہے، چاہے بارش کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں۔ انسان صرف پانی کی ایوریج نکال سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے قطروں کے ساتھ بارش برسائی کسی بھی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے جانتا ہے ریت کے ذروں کی تعداد۔ اگر ہم ایک مٹھی میں ریت کے ذروں کو پکڑ لیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو ان کو گننا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کے اوپر جتنے بھی ساحل سمندر ہیں، جہاں پر بھی ریت موجود ہے، ایک ایک ذرے کی تعداد جانتے ہیں۔ اپنے وسیع علم سے جانتے ہیں سمندر کے اندر کی مخلوقات کو۔ ہم تو زمین کے اوپر کی مخلوقات کو گن نہیں سکتے، سمندر کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اندھیرے کے اندر کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، کتنی ورائٹی کے ساتھ ہیں، اور سب کی کتنی تعداد ہے۔ مچھلی کی ایک قسم لے لیجئے،
روزانہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں اور دوسروں مچھلیوں کی خوراک کا نشانہ بن جاتی ہیں یا انسانوں کی خوراک کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مچھلیاں اس ایک لمحے کے اندر بھی سمندر کے اندر موجود ہیں، اور ایک ایک مچھلی کی حرکت اور سکنات کے بارے میں جانتا ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کے بارے میں، زمین کے اوپر کتنے جانور ہیں جو رینگنے والے ہیں، کتنے دوڑنے والے ہیں، کتنے چلنے والے ہیں، ایک ایک جانور کی تعداد جانتا ہے، اور پھر سب کی حرکات و سکنات، جیسے کہ اگر ہم ایک گائے کو لے لیں تو ایک گائے کی کتنی اقسام ہے، ٹوٹل گائے کتنی ہوں گی اس قسم کے اندر، اور پھر اسی طرح سے ایک ایک گائے اس وقت کہاں پر کیا کر رہی ہے، کیسے زندگی گزار رہی ہے، کون کون سی حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ایک ایک پرندے کے بارے میں جانتے ہیں، یہاں تک کہ حشرات کو بھی جانتے ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد معلوم ہے۔ ہمیں گھر میں موجود حشرات کو گن نہیں سکتے، چیونٹیوں کو نہیں گن سکتے، مچھروں کو نہیں گن سکتے، اللہ تعالیٰ ایک ایک تعداد کے ساتھ جانتا ہے کون سی چیونٹی کہاں پر کیا کر رہی ہے، کون سا پرندہ کہاں پر کیا کر رہا ہے۔ پرندوں ایک جگہ کے نہیں گنے جا سکتے تو پوری زمین کے کیسے گنے جائیں گے، اور اتنی زیادہ ان کے اندر بھی اقسام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے ان سب کو جانتا ہے۔ ایک درخت پر کتنے پتے لگے ہوتے ہیں ہم ان کا گن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے پتے ہیں، اور اس زمین کے اوپر کتنے درخت ہیں اور ہر درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں، سب کی تعداد، ان کے حرکات و سکنات کو جانتے ہیں، اور اپنے وسیع علم سے جانتے ہیں ایک ایک پتے کے اندر کتنی رگیں ہیں، اور پھر یہ سب کچھ مرنے کے بعد کہاں پر چلا جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے اپنے وسیع علم سے۔ وہ جانتا ہے پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں کتنی تعداد اس وقت موجود ہے زمین کے اوپر، اور کتنے ابھی تک اس دنیا میں آ کر ختم ہو چکے، کتنے قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اسی طرح سے ان کے اندر بیجوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ اگر ہم ایک تربوز کو لے لیں، ہم اس کے اندر کے بیج نہیں گن سکتے، اور یہ تو ایک تربوز کی بات ہے، اس زمین پر کتنے تربوز وہ اب تک پیدا کر چکا ہے، کتنے اس وقت موجود ہیں، کتنے قیامت تک کرے گا۔ ایک ایک پھل کے اندر بیجوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، کیسا اس کا وسیع علم ہے۔ پھر انسان کے معاملے میں انسان کا ماضی، حال، مستقبل تفصیل سے جانتا ہے، میرے بارے میں جانتا ہے، کہاں میں پیدا ہوں گی، کیسی زندگی گزاروں گی، اور کیسے حالات و واقعات سے گزر کر اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ آپ کے بارے میں جانتا ہے، کہاں آپ پیدا ہوئے، کیسی زندگی گزاری ہے اب تک، آگے کیسی گزاریں گے، اور کیسے اس دنیا سے جائیں گے۔ وہ اپنے وسیع علم سے سب کچھ جانتا ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم کی وسعت کی وجہ سے صرف وہی جانتا ہے۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ اتارتا ہے بارش، اور وہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ وسیع ہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی کو، اور یہ غضب کا متضاد ہے۔ غضب کہتے ہیں غصے کو، رحمت کہتے ہیں ہمدردی کو۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق پوری کر لی تو اس نے اپنے عرش پر لکھ لیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر اس کا غضب ہر وقت نظر آ رہا ہوتا تو زمین پہ کتنے ہی وجود باقی نہ رہتے۔ اسی طرح سے رحمت کی صفت کے ساتھ ہر وقت موجود ہے اپنے عرش پر۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ یہ نہیں کہا البصیر مستوی ہوا، العلیم مستوی ہوا یا کوئی اور صفت کے ساتھ، بلکہ رحمانیت کی صفت کے ساتھ وہ موجود ہے۔ اتنی زیادہ ہمدردی کرنے والا ہے، پھر تمام لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو کافر ہو۔ سورۃ الحج میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یا مؤمنین کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ۔ اللہ کی رحمت کی وسعت میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے، اس کے بعد تمام مخلوقات کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیج دیا۔ مویشی جانور آپس میں اسی رحم کے حصے میں سے محبت کرتے ہیں یا رحم کرتے ہیں، اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے جن کے ذریعے سے قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کر لیں اور ایک حصہ زمین پر بھیجا ہے اس نے، اور وہی ہمیں جو اللہ کی رحمت کے آثار ہر جگہ نظر آتے ہیں وہ اس ایک حصے میں سے ہیں، اور ہم آپس میں بھی جو رحم کا معاملہ کرتے ہیں وہ بھی اس ایک حصے میں سے کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقی 99 حصوں میں سے انسان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ آسمان کو دیکھ کر کبھی ہمیں خوف نہیں آتا کہ یہ میرے اوپر گر جائے گا، کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے ایک چھت کی مانند خوشنما لگتا ہے، مختلف اس میں نظارے اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے رات کے وقت اندھیرے میں بھی آسمان اچھا ہی لگتا ہے،
چاہے ستارے موجود ہوں یا نہ موجود ہوں۔ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اس نے نباتات کو پیدا کیا۔ اگر اس زمین کے اوپر نباتات نہ ہوتے تو بنجر زمین پر انسان کی کیسی زندگی ہوتی؟ یہ اللہ کی ہی رحمت ہے۔ اس نے نباتات کو پیدا کیا اور انسان کے لیے مسخر کیا۔ انسان اس سے تازہ ہوا حاصل کرتا ہے، خوراک میں اس کو استعمال کرتا ہے اور باقی سارے بہت سے معاملات میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ جانور آپس میں اپنی اولاد کے ساتھ بھی جو معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس ایک رحمت کے حصے میں سے ہی کرتے ہیں، اور اس کی رحمت ہے انسان پر کہ اس نے ان بڑے بڑے جانوروں کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اس کی رحمت کی وسعت ہے کہ انسان کو اتنا کچھ کھانے کو دیا، وہ چاہتا تو ایک ہی کھانا دے دیتا، لیکن کیسی بات ہے کہ اس نے پھلوں میں اتنا کچھ کھانے کو دیا، سبزیوں میں اتنا کچھ کھانے کو دیا۔ سب کے مختلف رنگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں، مختلف شکل و صورت ہے، اور سب کے فائدے بھی بالکل مختلف ہیں۔ انسان جو اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی پکاتا ہے وہ سارے انسان کے ذہن میں تصور خیالات کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ انسان کو پینے کے لیے اتنا کچھ دیا، تو یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے؟ اتنا کچھ انسان کو کھانے کو دیا، ایک چیز نہیں دی، اور انسان کہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، مجھے کھانے کو دیا ہی کیا ہے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان، اللہ کی رحمت کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا زمین پر۔ وہ چاہتا تو اکیلا چھوڑ دیتا، لیکن اس نے مختلف انسان بنائے، ہمیں مختلف رشتے دیے، اور پھر ایک دوسرے پر انحصار کروا دیا۔ اگر سب کی سب ضروریات پوری کر دیتا، کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، تو زمین پر کیسا وجود ہوتا انسان کا؟ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ تو یہ جو انحصار کروایا، یہ بھی اس کی رحمت کی ہی وسعت ہے کہ اس نے اس زمین پر وجود کو برقرار رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ جیسے کہ گناہوں پر وہ چاہے تو فوراً سے پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے بہت سے لوگ پلٹ آتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو بھی زندگی کی ہر چیز دیتا ہے، کھانے پینے کی، اور اسی طرح سے آسائش کی بھی، اور پھر مہلت بھی دیتا ہے ان کو۔ کیوں دیتا ہے؟ اپنی اس وسیع رحمت کی وجہ سے۔ اللہ کی وسیع رحمت ہے کہ وہ امتحان لیتا ہے انسان کا۔ اگر امتحان نہ ہو تو کیا ہو، انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو۔ جو درجہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتے ہیں، انسان بعض اوقات اپنے اعمال کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں مبتلا کر کے اس کو وہ درجہ دے دیتے ہیں، اور پھر یہی امتحان بعض اوقات انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ یہی امتحان انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں آنے والی زندگی کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ وہ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ وہ چاہتا تو انسان کو چھوڑ دیتا کہ خود ہی سے ہدایت ڈھونڈے، بس انسان کو پیدا کر دیا، اب وہ ہدایت ڈھونڈے اور خود ہدایت پر چلے۔ لیکن کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے ہدایت کا انتظام کیا قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، اور واضح کیا سورۃ نحل میں، قرآن کو بتایا کہ وَہُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے اور رحمت ہے، وَبُشْرًا لِّلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جنت کو بھی رحمت کہا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کہ جنت میں۔ جنت کیسی جگہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کر جا سکتا۔ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے اللہ کی رحمت اور فضل سے وہ ڈھانپ نہ لے مجھے۔ یعنی کہ جنت میں بھی انسان اللہ کی رحمت کی وسعت سے ہی جا سکتا ہے، انسان کے اعمال اس کو نہیں کما سکتے، اور پھر جنت میں ہر چیز انسان کے لیے ہوگی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جنت والوں سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک یا رب، زہ نصیب تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہم راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو اپنی ساری مخلوق کو نہیں دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حاملین عرش
یعنی کہ فرشتے اللہ کی وسعت کے واسطے سے دعا کرتے ہیں۔ کس چیز کی وسعت کے واسطے سے؟ سورۃ غافر میں فرمایا جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی فرشتے جانتے ہیں اللہ کی رحمت کی وسعت کو، اسی طرح سے علم کی وسعت کو بھی تفصیل سے جانتے ہیں، انسان ہی نہیں جانتا، اور پھر انسانوں کے لیے ہی وہ دعا کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کی وسعت کے ساتھ۔ جب ہم جان چکے اللہ کی رحمت کیسی ہے کائنات کے اندر، اس کا علم کیسا وسیع ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت میں وسیع ہے، کیسے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں فرمایا کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دینے والا مہربان ہے۔ سورۃ الفرقان میں بتایا جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مغفرت کی وسعت ہے۔ کیسی بات ہے جو نیکیاں انسان نے کی بھی نہیں وہ اس کو مل جائیں اس کے گناہوں کے بدلے میں، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں بتایا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کے لیے ان کی برائیوں کو اللہ نیکی سے بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مغفرت کی وسعت ہے کہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہ کا وبال ایک ہی لکھتا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا جو شخص قیامت کے دن نیکی کر کے لائے گا اسے اس کے برابر 10 گنا ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے برابر، اور وہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیسی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے انسان کی نیکی کا ایک ہی اجر اس کو ملے، لیکن اللہ کی مغفرت کی وسعت ہے کہ وہ اس کی نیکیاں 10 گنا بڑھا دے گا، اور اسی طرح سے نیکیوں کے ذریعے سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ بھی اس کی مغفرت کی وسعت ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے قریب، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے نیکیاں کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ خود بھی وسیع ہے اور انسان کے لیے بھی وسعت کرنے والا ہے۔ کن معاملات میں؟ سب سے پہلے علم میں وسعت کرنے والا ہے۔ انسان جتنا مرضی علم حاصل کرنے کی کوشش کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ اس کا علم جو ہے وہ وسیع نہیں کرے گا۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا تھا سورۃ طٰہٰ میں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گڑھا کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ سورۃ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھائی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ انسان کے مال میں وسعت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیسی بات ہے، انسان جب 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اسے بڑھا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اگر مال خرچ کیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، کیسے اس کا ازالہ کیا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پورے قرآن کے اندر اس بات کی بار بار گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو میں بڑھا دوں گا اسے، بلکہ اس کو 700 گنا سے بھی کئی زیادہ، جتنا چاہوں گا دوں گا۔ تو یہ کیسی بات ہے انسان کے لیے سیکھنے کی کہ انسان کو دل کھول کر وسیع دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے میرے مال میں وسعت کرنے والا، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ انسان کے رزق میں وسعت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کو دے تو اسے یوں کہنا چاہیے اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر رزق عطا فرما، اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو دے تو اسے یوں کہنا چاہیے اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور یہ اور زیادہ دے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ دودھ کے علاوہ بھی کوئی چیز غذا اور مشروب دونوں کا فائدہ دیتی ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ نے، انہوں نے کہا کہ جب لوگ کسی موسم کا پھل پہلا دیکھتے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آتے، آپ اس کو پکڑتے اور دعا کرتے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے صاع میں ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ پھر آپ اپنے بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور اسے یہ پھل دیتے تھے۔
اسی طرح سے انسان کے لیے وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مومن کو وسعت دینے والا ہے جنت کی شکل میں۔ سورۃ الحدید میں فرمایا سابقو، دوڑو، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، اپنے رب کی اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی کیا ہم تصور کر سکتے ہیں آسمان و زمین کی چوڑائی کو؟ جنت کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے، تو کیسی وسیع وہ جنت ہوگی جس کی چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ اللہ کی وسعت ہے کہ وہ یہ وسیع جنت جو ہے مومن کو دے گا۔ اسی طرح سے انسان کے دل میں بھی وسعت ڈالنے والا اللہ ہی ہے۔ انسان کے پاس مال بہت ہو سکتا ہے، بہت سی معاملات میں وسعت ہو سکتی ہے، اگر دل میں تنگی ہو تو پھر اس وسعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل کے اندر وسعت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ کثرت ذکر الہی سے انسان کا دل وسیع ہوتا ہے، موت کو ذکر کرنے سے، بار بار موت کو یاد کرنے سے، اسی طرح سے اللہ کے کلام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان کے لیے زمین میں بھی وسعت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بعض اوقات زمین ہم پر تنگ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو وسیع کرتے ہیں۔ مومن کے لیے قبر میں بھی اللہ ہی وسعت ڈالتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جب بادشاہ کائنات اتنی وسعت والا ہے اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ، انسان کی وسعت کیسی ہوتی ہے اپنی ذات کے معاملے میں اور اللہ کی مخلوقات کے معاملے میں؟ اپنی ذات کے معاملے میں بہت سے معاملات میں تنگی کے ساتھ کام لیتا ہے، بہت سا مال ہوتا ہے لیکن اپنی ذات پر نہیں لگاتا، تنگی کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے معاملے میں بھی، حقوق اللہ کے معاملے میں بھی کیسی تنگی، بوجھل دل کے ساتھ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کے معاملے میں بھی کتنی تنگ دلی سے جو کچھ بھی کسی کے لیے کرتا ہے، تنگ دلی سے کرتا ہے، وسیع دل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے جب بادشاہ کائنات ہمارے ساتھ اتنی وسعت کرنے والا ہے۔ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو خود بھی وسعت والا ہے اور ہمارے لیے بھی وسعت کرنے والا ہے۔ کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے جس نے بن مانگے اتنی وسعت دے رکھی ہے ہمیں زندگی کے مختلف معاملات میں؟ کیا ہم غور نہیں کر سکتے اپنے ارد گرد جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے کتنی وسعت کے ساتھ دیا؟ کھانا، مال، رشتے، زندگی، صحت، اور اگر ہم اس سے کچھ مانگیں گے تو وہ ہمیں مانگنے پر ضرور عطا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو کیوں پکاریں، چھوٹوں سے اپنے معاملات میں وسعت کیوں مانگیں؟ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو بھی ذریعہ بنا دے۔ اصل میں وسعت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے ہی۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الواسی کہہ کر پکاریے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں تنگ ہیں، زمین تنگ ہوئی ہے، مشکلات میں گھرے ہیں، اولاد کی طرف سے تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، اللہ کو محبت کے ساتھ الواسی کہہ کر پکاریے۔ الحمدللہ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا، اس کی وسعت کے ساتھ تمام صفات کے اوپر یقین آئے گا، اپنی زندگی میں تمام معاملات میں اللہ کی وسعت حاصل ہوتی جائے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی وسعت کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اس کی تمام صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اسی طرح سے زندگی کے کسی بھی معاملے میں وسعت چاہیے تو اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ علم میں وسعت چاہیے، مال میں چاہیے، رزق میں، اولاد میں، یا دنیا کی کوئی بھی نعمت میں وسعت چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ قبر میں، آخرت میں، اور اسی طرح سے جنت کی وسعت چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنی ہے اور مختلف دعائیں پڑھنی ہیں۔ جیسے کہ اپنے علم میں وسعت چاہیے تو اللہ سے دعا کرنی ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گڑھا کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حاملین عرش یعنی کہ فرشتے جو ہیں دعا کرتے ہیں، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، بس تو ان لوگوں کو بخش دے جو تجھ سے توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہم بارک لنا فی ورزقنا خیرا من، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر رزق عطا فرما۔
जन्नत الفردوس کا سوال کرنا ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ دنیا کی تنگی اور قیامت کی تنگی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے۔ اسی طرح سے مغفرت مانگنی ہے میت کے لیے، اور قبر کی کشادگی کے لیے بھی دعا کرنی ہے میت کے لیے۔ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ اس کو معاف کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند کر دے۔ واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اور اس کے پیچھے باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما اے رب عالمین۔ وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی، ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما۔ الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔